اے رب کانا تیرے ہی نام سے بتا کروں، تیرے ہی نام سے آغاز، تو حلیم بھی تو کریم بھی، تو میرے خیالوں میں بسا مثال شمیم ہے۔ میرے حرف تیری امانتیں کر کے منسوخ تیری ذات سے، کچھ لفظ اپنے ناچیز حوالے سے سفراز کروں، یہ تحیل کی اڑانے بھی ہیں بخشش تیری، خاک صحرا ہوں مگر چاند پہ پرواز کروں، تیرے ہی نام سے آغاز کروں، تیرے ہی نام سے آغاز کروں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل دائن دعائن وعبدد علت و اشفائن، ومن یتوکل علی اللہ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شخص اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں بیرسٹر محمود خان۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ایوری سیٹرڈے کو ہم اقرا اسٹوڈیو سے لیگل ٹاک پروگرام لائیو لے کر آتے ہیں آپ کے لیے۔ اس کا پروگرام کا مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ یو کے میں جو بھی قانونی تبدیلی آتی ہے اس کے حوالے سے ہم لوگوں کو اپڈیٹ کرتے ہیں، یا اگر لوگوں کا کوئی قانونی مسئلہ ہے، کوئی ایشو ہے، تو وہ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں اقرا اسٹوڈیو میں۔ اقرا اسٹوڈیو کا نمبر اسکرین پہ دیا گیا ہے، تو آپ اس نمبر پہ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ میں اپنی کوشش کروں گا کہ آپ کو تسلی بخش جواب دے سکوں۔ آج کا پروگرام بڑا اسپیشل پروگرام ہے۔ ایک تو اوبیسلی اس حوالے سے کہ اس سال کا یہ آخری پروگرام ہے اور نیا یہ شروع ہونے والا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہاں پہ برطانیہ میں روینڈا ڈپورٹیشن پالیسی یہاں کی گورنمنٹ نے اناؤنس کی تھی اس ایئر، تو وہ پالیسی چیلنج ہوئی، تو میٹر کورٹ میں چلا گیا بائی وے آف جوڈیشل ریویو۔ تو اس میں 3 کلائنٹ تھے، انہوں نے اس جو رول کو چیلنج کیا کہ یہ انسانی حقوق کے اور ہیومن رائٹس ایکٹ 1998 کے خلاف ہے اور یو این کنونشن کے خلاف ہے۔ تو میٹر ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا بائی جوڈیشل ریویو، تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ اس دسمبر اس ماہ میں کورٹ نے کیا ہے کہ کیا یہ جو ڈپورٹیشن پالیسی روانڈا کی جو یو کے حکومت نے اناؤنس کی تھی، کیا یہ ڈپورٹیشن پالیسی قانونی طور پہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کا انفارچونیٹلی فیصلہ جو ہے وہ گورنمنٹ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ کے حق میں گیا۔ عدالت نے جسٹس لوئس اور جسٹس سوئفٹ نے ہائی کورٹ میں یہ فیصلہ دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ایکچولی کلائنٹ تھے، انفیکٹ 2 سیرین تھے اور ایک ایران سے تھا، تو فیصلہ یہ کیا کہ جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے وہ صحیح ہے، درست ہے، اور پارلیمنٹ کو اس بات کی جو ہے وہ اتھارٹی ہے کہ وہ اس قسم کا قانون جو ہے وہ پاس کر سکتے ہیں۔ عدالت کا کام ہے یہ دیکھنا کہ یہ لو صحیح طریقے سے انڈرسٹوڈ ہو رہا ہے یا صحیح طریقے سے اپلائی ہوگا۔ تو اس حوالے سے ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو قانون ہے یہ صحیح ہے، اور جو پالیسی یو کے نے روینڈا کی گورنمنٹ کے ساتھ بنائی ہے کہ وہ اپلیکیشن اسائلم اپلیکیشن کس طریقے سے کنسیڈر کریں گے، وہ کمپیٹیبل ہے ود ہیومن رائٹس جو ایکٹ ہے 1998 اور جو ہے یو این کنونشن آف جو ہیومن رائٹس کے ویلیو ہے اس کے مطابق ہے۔ تو اب اس کیس میں اور بہت ساری جو ہے ہیومن رائٹس جو آرگنائزیشن تھی وہ بھی ایکچولی انوالو تھی، وہ بھی انہوں نے بھی چیلنج کیا ہوا تھا، کیونکہ ان کا بھی یہی ماننا ہے کہ یہ قانون یہ جو لو ہے، یہ پالیسی ہے، یہ غیر قانونی ہے۔ اب اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی یو کے آتا ہے اور یو کے میں آ کر امیگریشن کا جو اپلیکیشن کرتا ہے اسائلم کا، تو آگے سے ان کو روینڈا بھیج دیتے ہیں، تو یہ ابھی اوبیسلی قانونی طور پہ تو جیسے میں نے کہا ہے کہ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ یہ صحیح بات ہے، لیکن ہمیشہ ایسی پالیسیز یا ایسی جو ہے سچویشن ہمیشہ رہی ہے اس ملک میں۔ ان دا 70s میں بھی یہاں پہ ایک موومنٹ چلی تھی، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ان لوگوں کو افریقہ بھیج دو جو لوگ یہاں آتے ہیں۔ تو اب انفیکٹ اس حکومت نے اس بات کو ثابت کر دیا، اور انہوں نے ایسا ہی کوئی اگریمنٹ جو ہے روینڈا میں وہ گورنمنٹ کے ساتھ کیا، اور جو لوگ یہاں اب اسائلم کلیم کریں گے جو غیر قانونی طریقے سے یہاں آئیں گے تو یہ ان کو وہاں پہ روینڈا بھیجیں گے۔ اب اوبیسلی پچھلے 50 70 60 ایئرس میں ایز فار ایز قانون تو کوئی خاصا بدلا نہیں، وہی جو ہے وہ ایک
انفیئر قسم کی انریزنیبل قسم کی پالیسیز جاری ہیں. آج بھی ہم انفیکٹ ہیومن رائٹس کے حوالے سے آگے اب تک نہیں بڑھ سکے, انفیکٹ ہم پیچھے کی طرف چلے گئے ہیں. یہ تو میری ایک ذاتی اوپینین ہے ایز اے بیرسٹر. میں آپ کو اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا. اس میں ایک اور بات جو ہے وہ جو ایکچولی پہلے جو پالیسی تھی اس میں یہ نہیں تھی کہ اب یہ جو ہے عدالت نے یہ کہا ہے کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ کو جو بھی کلیم کرے گا اسائلم اس کو دیکھنا پڑے گا اسائلم جو اپلیکنٹ ہے اس کی سرکمسٹینسز, کہ اس کی سرکمسٹینسز کیا ہیں, اور وہ اس کے پورے فیکٹس کو اینالائز کریں گے, پھر وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ جو کلیم کر رہا ہے اس کلیمنٹ کو روانڈا بھیجا جائے یا نہ. پہلے یہ سچویشن نہیں تھی. اب اس میں یہ جو ہے یہ ایک آئی تھنک اچھا بات ہو چکی کہ انفیکٹ ایٹ لیسٹ یہ جو اب جو سیکرٹری آف اسٹیٹ پہ ایک لیگل برڈن ہے کہ فیصلہ کرنے سے پہلے, لوگوں کو روانڈا بھیجنے سے پہلے ان کا جو کیس ہے اس کو جو ہے اس کی سرکمسٹینسز کو پہلے اچھی طرح اسیس کیا جائے, پھر ڈیسائیڈ کیا جائے کہ ان کو روانڈا بھیجنا ہے یا نہیں بھیجنا ہے. انفیکٹ یہ جو کیس تھا اس میں جو تینوں جو ایپلیکنٹ تھے, کلیمنٹ تھے, ان کے جو فیصلہ لیا تھا سیکرٹری آف اسٹیٹ نے, عدالت نے کہا کہ تینوں کی سرکمسٹینسز ایسی تھی کہ ان کو روانڈا نہیں بھیجنا چاہیے تھا, یا ان کی سرکمسٹینسز کو سیکرٹری آف اسٹیٹ کو کنسیڈر کرنا چاہیے تھا, جو سیکرٹری آف اسٹیٹ نے کنسیڈر نہیں کیا, اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ اب ان کا کیس دوبارہ سیکرٹری آف اسٹیٹ کے پاس جائے گا اور ان کو ایک فریش جو ہے وہ فیصلہ کرنا پڑے گا. اب یہ ایشو جو ہے ایٹ لیسٹ اس کا قانونی طور پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں, کیونکہ اب اس میں گنجائش آ گئی ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ اگر سیکرٹری آف اسٹیٹ یہاں پہ کوئی لوگ آتے ہیں غیر قانونی, تو وہ لوگ جو ہیں ان کا اگر آپ یہاں پہ اسائلم اپلائی کرتے ہیں تو وہ بغیر اگر سیکرٹری آف اسٹیٹ کنسیڈر بھی کرتا ہے, لیٹس سے کہ وہ کنسیڈر بھی کرتے ہیں سرکمسٹانسز, اور پھر بھی یہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ they have to go to روانڈا, وہاں پہ ان کا جا کر اسائلم اپلیکیشن جو ہے وہاں پہ جا کر اس کا فیصلہ ہوگا. تو اس میں اب مجھے ایز اے قانون دان مجھے ایک چیز صاف نظر آ رہی ہے کہ وہ چیلنج ہو سکتا ہے. اب پہلے جو پالیسی تھی اس کے انڈر کوئی چیلنج نہیں ہو سکتا تھا, کوئی رائٹ آف اپیل نہیں ہو سکتی تھی. تو وداؤٹ اینی کنسیڈریشن, وداؤٹ اینی اسیسمنٹ آف دی سرکمسٹانسز کلائنٹ کے جو تھے اس کے یعنی کہ فیصلہ جو سیکرٹری آف اسٹیٹ کا تھا وہ جیسے ہی آپ اسائلم کلیم کرتے ہیں ہی کوڈ ایکچولی سینڈ یو ٹو روانڈا. لیکن اب یہ سچویشن تھوڑی سی عدالت کا جو فیصلہ ہے اس میں بدل چکی ہے, اور آئی تھنک یہ آنے والے وقت میں اس پاسبل کہ جب آپ اسائلم کلیم کریں گے اور آپ کے اگر سرکمسٹانسز ایسے ہیں اور جہاں سے آپ آئے ہیں, تو پاسبلٹی یہ ہے کہ وہ فیصلہ عدالت میں چیلنج ہو جائے گا. یہ ایک بہتر رزلٹ اس فیصلے سے ڈیفینیٹلی نکلا ہے. تو انشاءاللہ آگے جا کر یہ مزید ڈیولپ ہوگا عدالتوں میں, اور اوبیسلی ہوم آفس کا بھی جو سٹانس ہے وہ بھی دیکھا جائے گا کہ ایسی سچویشن میں جہاں پہ عدالت نے کہا ہے کہ آپ کو کلائنٹ کی جو سرکمسٹانس کو اسیس کرنا ہے وہ کس طریقے سے اسیس کریں گے, فیئرلی کرتے ہیں یا پھر انہیں اگنور کرتے ہیں. تو لیکن جیسے میں نے کہا کہ پھر اگر اگنور کریں گے تو وہ پھر معاملہ عدالت میں چلا جائے گا. جو انفیکٹ حکومت کا مین جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ جو یہاں لوگ آتے ہیں وہ مزید یہاں ٹھہرے نہ, انہیں اسٹریٹ اوے روانڈا بھیج دیں, اور جو آنے والے ہیں ان کو ڈسکریج کیا جائے کہ وہ یہاں پہ غیر قانونی جو ہے وہ نہ آئیں. اب اس میں یہ 2 ٹیئر قسم کا جو ہے وہ سسٹم اب انہوں نے بنا دیا ہے کہ جو لوگ سیف جرنی یا روٹین سے آتے ہیں اور لیگلی آتے ہیں ان کا تو ایک طریقے سے کنسیڈر ہوگا اسائلم, اور جو لوگ غیر قانونی طریقے سے آتے ہیں ان کا جو ہے وہ کنسیڈریشن سیپریٹ طریقے سے ہوگی. اب جو اوبیسلی لیگل آتے ہیں ان کے لیے پہلے بھی یہاں پہ رول اینڈ ریگولیشن تھے. اب یہ جو نیو پلان جو آیا ہے 2020 امیگریشن کا 2023 میں, اس میں انہوں نے یہی کیا ہے کہ اب ان کو 2 ٹیئر کار بنا دیے ہیں, جو قانونی طور پہ آ رہے ہیں اور جو غیر قانونی طریقے سے آ رہے ہیں. اب اس میں ایک اور بھی ایشو یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی یورپ کے روٹ سے آتا ہے
لیس سے کہ گریس میں ٹھہرتا ہے یا یورپین کسی کنٹری میں ٹھہرتا اور پھر وہ وہاں ٹھہر کر انگلینڈ پہنچتا ہے، تو اب یہ ان کی کوشش یہی ہے کہ کیونکہ وہ پہلی سیف ہیون تھی جہاں پہ وہ اسائلم اپلیکیشن کر سکتے تھے، وہاں انہوں نے نہیں کیا اور یہاں چلے. یہ ایکچولی ریفولمنٹ کا کیس ہوتے تھے، یہ پہلے بھی آج سے 15-20 سال پہلے بھی یہ سچویشن تھی. مجھے نہیں یہ نظر آ رہی کہ یہ کون سی ایک نئی امیگریشن پالیسی میں آ رہی ہے، کیونکہ یہ تو پہلے بھی یہاں پہ تھا. اور جو فنگر پرنٹ انٹروڈیوس کیے گئے تھے تقریباً 15 سال پہلے، وہ اسائلم کی وجہ سے انٹروڈیوس کیے گئے تھے، کیونکہ لوگ کچھ اسائلم یورپین کنٹری میں اسائلم لیتے تھے اور وہاں سے اگر ان کا اسائلم ختم ہو جاتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے، وہ بارڈر کراس کر کے یو کے میں آ جاتے تھے اور یہاں پہ وہ فریش اپلیکیشن ڈالتے تھے. کیونکہ ایک سینٹرلائز یورپین فنگر پرنٹ کا سسٹم نہیں تھا، تو ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں جب لوگ جاتے تھے تو وہ بتا نہیں سکتے تھے کہ انہوں نے پہلے کسی یورپین سیف کنٹری میں اسائلم کیا ہوا ہے. تو اب یہ سچویشن پھر دوبارہ یہ انٹروڈیوس کر رہے ہیں کہ اگر آپ کسی ملک سے آ رہے ہیں یورپین جہاں پہ آپ اپلیکیشن کر سکتے تھے، آپ کو سیفٹی موجود تھی، تو آپ یہاں کیوں آئیں. اس وقت رول یہی تھا کہ جو جس کنٹری سے آئے ہیں ان کو سب سے پہلے ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو لیں گے واپس. تو یورپین کنٹری سب یہ اس بات میں وہ رضامند نہیں تھے کہ وہ انفیکٹ جو لوگ یہاں پہ آ چکے ہیں ان کو وہ واپس لیں اور اپنے ملک میں اسائلم کنسیڈر کریں. تو اب بھی یہی سچویشن ہوگی اگر یہ کیونکہ یہ زبردستی تو کسی کو کسی ملک میں بھیج نہیں سکتے. اگر وہ ملک والے کہتے ہیں جی ہم نہیں لیں گے تو اور اس کا ایک یہ ہے کہ اس کا فائدہ یہ پاسبل ہو سکتا ہے کہ جو جیسے فرانس سے اب آ رہے ہیں لوگ، تو فرانس والے خود کو اتنا جو ہے وہ پریونٹیو میجر نہیں کر رہے کہ لوگوں کو سٹاپ کیا جائے کہ یو کے میں انٹر ہونے سے وہاں سے. تو وہ کیونکہ وہاں پہ تو انٹری ادروائز وہ اگر پریونٹ کریں گے تو ان کے اوبیسلی پھر لوگ اسٹک ہو جائیں گے فرانس میں، تو پھر فرانس میں وہ اسائلم لیں گے. تو اس وقت فرانس والوں کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ یو کے میں آ کر کلیم کر رہے ہیں. تو اس لیے پھر یہ ارینجمنٹ جو ہے یہ اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے، پورے یورپ میں ہونی چاہیے. اس کا کوئی جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ کوئی حل ڈھونڈنا پڑے گا. یہ جو حل یہ ابھی اناؤنس کر رہے ہیں یا بتا رہے ہیں، یہ کوئی میرے جائزے میں لیگلی کوئی اتنا اچھا حل نہیں ہے، کیونکہ اس وقت انفیکٹ سچویشن ایسی ہے کہ ان دا لاسٹ ایئر اور سو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انفیکٹ یہاں آ چکے ہیں جو اسائلم کلیم کر رہے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ وہی ہیں جو انفیکٹ اسائلم جن کا بنتا ہے. لیس سے کہ جو لوگ سیریا سے آ رہے ہیں، جو لوگ یوکرین سے آ رہے ہیں، جو لوگ افغانستان سے آ رہے ہیں. اب افغانستان کا تو انہوں نے جیسے سیریا کا انہوں نے 2015 میں اناؤنس کیا تھا، وہ پالیسی یہ دوبارہ ری جنریٹ کر رہے ہیں کہ 20,000 سیرین جو اسائلم سیکر ہیں ان کو یہ یہاں پہ جو ہے اکوموڈیٹ کریں گے. اسی طریقے سے انہوں نے اس ایئر یہ بھی اناؤنس کیا تھا کہ جو افغانی لوگ آ رہے ہیں ان کو بھی تقریباً 20,000 لوگ جو ہے وہ ان کو یہاں پہ اسٹے دیں گے. 20 انفیکٹ وہ میں نے پہلے بھی اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ 20,000 تو وہ لوگ ہوں گے جو وہاں پہ افغانستان میں حکومت کے جو ادارے تھے وہاں پہ وہ کام کرتے تھے ان کے لیے تھا، اور اس کے علاوہ 20,000 جو ہے وہ ونربل لوگ جو وہاں پہ سے اسکیپ کریں گے ان کو بھی یہ دیں گے. تو یہ ٹوٹل 40,000 جو لوگ ہیں ان کو یہ اکوموڈیٹ یہاں پہ کریں گے. اب یہ سسٹم کو اگر صحیح کرنا ہے تو اوبیسلی آئی تھنک اس کو پراپر طریقے سے ریویو کیا جائے. اور آئی تھنک ون آف دا بیسٹ وے آف ڈیلنگ ود اٹ از جو امیگریشن کے لوئرز ہیں یو کے میں، آئی تھنک ان کے ساتھ کنسلٹیشن کی جائے تو کوئی اچھا سا جو ہے وہ پالیسی جو ہے وہ آ سکتی ہے، جس سے جو جینون اسائلم سیکر ہیں اور جو لوگ بیسیکلی اس پروسیس کا فائدہ اٹھاتے ہیں ان میں کس طریقے سے انہیں پریونٹ کیا جائے کہ وہ یہاں نہ پہنچ سکیں. اب یہ ایک آسان کام نہیں ہے، کیونکہ جہاں تک ایز میں پریکٹس کر رہا ہوں تو انفیکٹ اس وقت جو سسٹم ہے امیگریشن کا سسٹم ہے، بلکہ پورے کا پورا قانونی سسٹم جو ہے اس وقت کیونکہ میں پچھلے 30 سال سے یہاں پہ یہ کام کر رہا ہوں، اس وقت جو ڈیلے ہو رہا ہے پورے کے پورے سسٹم میں اور جو غلطیاں ہو رہی ہیں یہ پہلے کبھی ہم نے نہ دیکھی ہیں اور نہ ہی سنی تھی. اور اب انفیکٹ وہی سچویشن ہے، اسائلم کے اپلیکیشن کیسے یہاں پہ وہ ختم ہوں گے. جو لوگ
نے اسائلم اپلیکیشن دی اسے 2 یا 3 سال سے پہلے، اسائلم میں اگر کوئی بھی وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی فیکٹس نہیں ہے کہ وہ آدمی ڈیزرو کرتا ہے اسائلم، لیکن 3 سال پہلے جس نے اسائلم کلیم کیا ابھی تک ان کے انٹرویو ہی نہیں آئے ہیں. تو جب تک انٹرویو نہیں آئے، انٹرویو وہ نہیں لیں گے تو وہ کیسے ڈٹرمن کریں گے کہ ان کا اسائلم کلیم بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے. تو اب پہلے تو سسٹم کو ٹھیک کریں، قانون بنانے کا آئی تھنک یہ تو سیکنڈ مرحلہ ہونا چاہیے، کیونکہ ابھی اس وقت جو ہے جو یو کے کی حکومت کا ڈٹرمنیشن کر رہی ہے اپلیکیشن کے، اس میں اتنا کچھ ڈیلے ہے کہ لوگ اسی سے ہی فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ بیسیکلی اپلیکیشن ڈال دیتے ہیں، اسائلم بنتا یا نہیں بنتا، تو 3 سال تو وہ اسی میں گزر جاتے ہیں کہ کیونکہ وہ اپلیکیشن جو ہے وہ کسی کیس ورکر کے پاس جا ہی نہیں رہا. اگر آپ انفارمیشن لینے کی کوشش کرتے ہیں تو انفارمیشن بھی آپ کو نہیں مل سکتی، کیونکہ جتنے بھی لائن نمبر ہوتے تھے ہوم آفس کے سب ختم کر دیے گئے ہیں. ایک ایجنسیز ہیں ان کو اب جو ہے وہ کانٹریکٹ دیے گئے ہیں ہوم آفس کی طرف سے، تو وہ ایجنسی کو آپ فون کرتے ہیں تو اس سے کوئی خاصا فائدہ آپ کو نہیں ہوتا، کہ وہ ایجنسی والے جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپ کا جو ہے آپ کے ڈیٹیل ڈالیں گے اسکرین پہ، اور جو انفارمیشن ان کو ملتی ہے وہ سمپل انفارمیشن ہے کہ آپ کا اپلیکیشن ان پروگریس ہے. کیوں اتنا ڈیلے ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے، وہ آپ کو نہیں بتا سکتے. وہ کوئی ان کے پاس ایسا بھی کوئی سسٹم نہیں ہے جہاں پہ وہ یہ بھی بتا سکیں کہ 2 ماہ لگیں گے، 3 ماہ لگیں گے. تو یہ اس چیز سے جو ہے یہ بہت سارا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، اور اگر اس چیز کو اگر حکومت کرٹیل کرتی ہے کہ ان پروسیس کو تیزی سے نپٹا جائے، پھر ہو سکتا ہے کہ اس میں یہ تبدیلی بھی آ سکتی ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا انہیں بھی پتہ ہے کہ اسائلم نہیں بنتا، لیکن وہ کوئی نہ، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لائر جو ہوتے ہیں وہ تو ایکچولی ان کا اوبلیگیشن ہوتی ہے کہ انفیکٹ کیس کو پہلے دیکھیں، اگر اس میں کوئی دم ہے تو پھر اسے کلائنٹ کو اس بات کا ایڈوائز کریں کہ یہ آپ کی اسائلم بنتی ہے، آپ اپلائی کر لیں. لیکن آفٹن جو ہے لوگ اپنی سٹوریز بنا کے لے آتے ہیں، اور جو وکیل ہوتا ہے وہ اوبیسلی انہیں ریجیکٹ یا انہیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی نہ ڈالیں، کیونکہ یہ مرضی ہوتی ہے کلائنٹ کی. اگر وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے تو پھر آپ کو انڈر اوبلیگیشن ہے کہ آپ اس اپلیکیشن کو ہوم آفس میں سیاسی پناہ کے لیے دیں. لیکن جیسے میں نے کہا ہے کہ کچھ ایسے بھی کیسز ہمارے پاس موجود ہیں اور ہمارے کالر کے پاس موجود ہیں کہ 2 سال ہو چکے ہیں، مین انٹرویو اسائلم کے ہو چکے ہیں، لیکن اب تک کوئی بھی اس کا فیصلہ نہیں آیا. اور اس کے بعد میں یہ تھوڑا سا پروسیس آپ کو بتاتے چلتا جا رہا ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت اتنا زور جو ہے یہ نیو رولز پہ لگا رہی ہے، اور 2023 میں نیو امیگریشن پلان وغیرہ وہ تو بنا رہے ہیں، کوئی ایسے نئے بھی نہیں ہیں. لیکن میں یہ ایز اے جو تجربے سے بات بتا رہا ہوں کہ انفیکٹ رول تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، اگر جو امپلیمنٹ کا طریقہ کار ہے اگر اس کو پروسیجر کو آپ تیز نہیں کریں گے تو اس سے کوئی خاصا فائدہ جو ہے وہ نہیں ہونے والا، کیونکہ ابھی اتنے لوگ آ رہے ہیں اسائلم کلیم کر رہے ہیں اور بہت سارے اپلیکیشن لوگ ڈال رہے ہیں. تو ایوریج جو ٹائم ہے اسپیشلی اسائلم کا، اس کا تو ابھی ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ کتنی دیر لگے گی اسائلم ڈٹرمن ہونے کی، کیونکہ جتنے بھی کیس پڑے ہوئے ہیں وہ تو اب اتنا عرصہ ہو گیا پڑے ہوئے، تو سم ٹائم تو ہم بھی بھول جاتے ہیں کہ کسی کا کیس پڑا ہوا ہے، اتنے یعنی کہ عرصے ہو چکے ہیں، تو اس میں کوئی بھی فیصلہ نہیں لیا جا رہا. اگر انٹرویو ہو جاتا ہے، مین انٹرویو ہو جاتا ہے، تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ 2 سال کیوں لگیں گے اس میں اس کا فیصلہ کرنے میں. تو ایکچوئل پرابلم جو لائے کرتی ہے جہاں تک ایز اے مائی لیگل اوپینین وہ پروسیجر میں ہے، ڈٹرمنیشن میں ہے، اس کو حکومت کو تیز کرنا پڑے گا. آئی تھنک حکومت کے جتنے بھی ادارے ہیں موسٹلی ابھی بھی وہ لوگ جو ہیں وہ گھر سے کام کر رہے ہیں، اور گھر سے کام کرنے کا جو سلسلہ تھا وہ تو ٹھیک تھا انیشلی، لیکن اب اس کو زیادہ جاری رکھیں گے تو یہ بیک لوگ بڑھتی جائے گی، اور انفیکٹ اس کو سولو کرنے کے لیے بہت ساری جو ہے وہ ورک فورس چاہیے، اور بہت سارے جو ہے وہ حکومت کی جو ہے وہ وسائل چاہیے کہ اس جو ڈیلے کو ڈیل کیا جائے. انفیکٹ آئی تھنک پراپر ٹریننگ جو ہے یہ بھی جہاں تک میرا اپنا ذاتی لیگل اوپینین ہے وہ بھی نہیں دی جا رہی، جو کیس ورکر انفیکٹ جو ہوم آفس کے لیے کام کر رہے ہیں یا گورنمنٹ کے اداروں کے لیے کام کر رہے ہیں. ناظرین اس میں ایک اور بھی جو ہے جو میں نے دیکھا ہے کہ سچویشن جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ جب جو کیسز
اگر ان کا ڈیسیجن آ بھی جاتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ آپ اپیل کرتے ہیں. جب اپیل میں جاتا ہے تو اس میں بھی 1 سال جو ہے منیمم جو ہے وہ آلموسٹ ٹائم لگتا ہے کہ آپ کو ہیئرنگ ڈیٹ آنے کے لیے. تو یہ یعنی کہ اگر ایسی سچویشن ہے کہ جہاں پہ ایک آدمی ہے وہ آتا ہے اور وہ اپلیکیشن کرتا ہے تو اس کا 3 سال تو وہ لگ جائیں گے, پھر 1 سال, وہ 4 سال تو ایسے ہی گزر جاتے ہیں, تو 5-6 سال تو وہ بڑے آرام سے جو ہے وہ یہاں پہ اپلیکیشن کر کے رہ سکتا ہے. تو ناظرین ابھی ہمارا بریک کا ٹائم ہے, تو ملتے ہیں بریک کے بعد.